ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صف بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. آج کل حالات میں یہ ہے کہ جب حکومت میں آئے تو جتنی بھی میجر اکانومیز ہوتی ہیں جس کو اکانومسٹ میگزین وہ ٹریک کرتا ہے، اس میں پاکستان میں تیسرا ہائیسٹ انفلیشن تھا. سب سے زیادہ ارجنٹینا میں تھا، نمبر 2 ٹرکی اور نمبر 3 پاکستان. سو دا تھرڈ ہائیسٹ انفلیشن امنگسٹ میجر اکانومیز آف دا ورلڈ. ان پچھلے 4 سالوں میں 20 ملین یا 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے، اور وہ اس لیے چلے گئے کہ 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے. اب میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ 20 لاکھ لوگ تقریباً لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں. 18 سے 20 لاکھ لوگ لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں. تو جب آپ کی 5 سے 6% گروتھ ہوتی ہے، پھر تو شاید آپ اتنے لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں اپنی جاب مارکیٹ کے اندر. اینڈ دیٹ ڈیپینڈز آن کہ کہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے. اگر ایگریکلچر میں گروتھ ہو رہی ہے بہت تیزی سے، اور کیونکہ ایگریکلچر زیادہ لیبر انٹینسو ہے تو ہم زیادہ لوگ ایبزارو کر سکتے ہیں. اگر مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہو رہی ہے جو شاید اتنی لیبر انٹینسو نہیں ہے تو پھر کم لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو تقریباً 6% گروتھ چاہیے اگر آپ کو پاکستان کے سارے نئے آنے والے انٹرنٹس جاب مارکیٹ میں آپ ایبزارو کریں. کیونکہ یہ گروتھ نہیں ہوئی، ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 1952 کے بعد شاید یا پچھلے 50 سالوں میں، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے اور آپ کا انفلیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آبویسلی پاورٹی بھی بڑھ گئی. ہماری ڈیٹ انکریز ہو گئی بہت ساری. اب دیکھیں اس سال جب ہم آئے تھے تو میرے وزیر بننے سے 1-2 دن پہلے جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی تھی، شہباز صاحب نے بھی حلف اٹھایا تھا، اس کے دوسرے دن جب میں نے پریزنٹیشن لی تھی تو 5600 ارب روپے کا پاکستان کے اندر ڈیفیسٹ ہمارا پریڈکٹڈ تھا. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم کر کے ہم انشاءاللہ 5200-5300 ارب پہ لے کر آئیں گے. بٹ از انپریسیڈنٹڈ. مطلب ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو 5 سال تھے، اور میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سیاسی کمپیریزن، لیکن 5 سال میں جو ہمارے ایوریج ڈیفیسٹ تھے وہ 1650 ارب روپے کے تھے. 1650 ارب روپے کا پر ایئر ڈیفیسٹ ہمارا ہوتا تھا. صرف اس سال جو ہے وہ 5600 ارب روپے کا ہے، جو تقریباً 3.5 سال کے برابر ہمارے ڈیفیسٹس کے تھا. آپ پہلی 2017-18 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے جس میں 6.5% ڈیفیسٹ تھا. اور اگلے سال پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ڈیفیسٹ آیا ہے وہ آیا اگلے سال جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈیفیسٹ آیا وہ 9.1% جی ڈی پی کا آیا. تو مطلب بہت زیادہ ڈیفیسٹ آ گئے. 6.5 سے بڑھ کے 9.1%. اگلے سال اس کے 7.1 آیا، پھر 8.1 آیا، اور ابھی پھر یہ ڈیفیسٹ اتنا ہائی آیا 5600 ارب روپے کا. اور جو ستم ظریفی کی اس میں بات ہے، جو بہت عجیب سی بات ہے، وہ یہ کہ فروری کے اندر دسمبر کا یہ ایک معاہدہ تھا، اور جو فروری میں سائن ہوا آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا کریں گے. پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ ڈیفیسٹ مائنس دا ڈیٹ سروسنگ نکالیں تو 25 ارب کی ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 25 ارب کا ڈیفیسٹ کریں گے. لیکن جب ہم آئے تو مجھے بتایا گیا کہ جو ایوریج جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 1332 ارب روپے کی ہے. سو کہاں 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ وچ از بیسکلی اے بیلنس بجٹ، اور کہاں 1332 ارب روپے کا صرف پرائمری ڈیفیسٹ. So this is out by 5400%. یہ 5400% سے آؤٹ ہو گئے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ڈیفیسٹس کی وجہ سے ڈیٹ بڑھ گئی. اب کتنی ڈیٹ بڑھ گئی؟ پی ٹی آئی نے جو لی ہے وہ 5177 ارب کی لی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے 2132 ارب کی لی تھی. اس 2132 ارب کی جو ہم نے ڈیٹ لی تھی، اور وہ بھی ڈیٹ کافی ہے، اس کے اندر ہم نے بکی بلوکی حویلی کے اندر پاور پلانٹس لگائے، 2 آپ کے ٹرمینل لگائے ایل این جی کے، ہم نے سائیوال میں پاور پلانٹ لگایا، ہم نے ہب میں ادھر پورٹ پاسم پہ پاور پلانٹ لگایا. تو کئی پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئے. 1700 میگا واٹ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موٹر ویز لگائے، گوادر کے اندر پورے چیزیں بنوائیں. تو کافی اس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ 20,000 ارب روپیہ لون لیا گیا. اب میں آپ کو کمپیرزن دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور پہلے سال بائی دا وے بجٹ جو تھا وہ سرپلس میں تھا. میں خیال تھا شاید اسی سال بجٹ سرپلس میں تھا، لیکن لیاقت علی خان جس سال وزیر اعظم تھے پاکستان میں 47-48 میں، وہ بجٹ سرپلس پہ تھا. لیاقت علی خان سے لے کر
شاہد عباسی صاحب یہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد ناصر الملک صاحب وزیر اعظم بنے, جتنے وزرائے اعظم آئے 18-19 وزرائے اعظم آئے, ان سب نے ملا کر جو ڈیٹ لیا تھا, اس میں فوجی ڈکٹیٹرز بھی شامل ہیں, جنرل ضیاء بھی شامل ہیں, اس کے اندر مشرف صاحب بھی شامل ہیں, اس میں ایوب خان صاحب بھی شامل ہیں, جتنے جو رولرز تھے پاکستان میں, سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا. 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے. صرف 4.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا ہے, which is 80% of all loans taken by the entire government of Pakistan in the previous 71 years. What is the result? رزلٹ یہ کہ جس سال میں آخری سال مسلم لیگ کے جب میں وزیر خزانہ تھا تو 1499 ارب روپے ہماری ڈیٹ سروسنگ پیمنٹ تھی. اس سال 3200-3300 ارب روپے کری, اور اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3900 ہم نے بجٹ میں رکھا ہے 3900 ارب روپیہ ڈیٹ سروسنگ کا. یہ ڈیٹ سروسنگ بڑھ گئی ہے 3900 ارب روپیہ. سو the more you borrow the more you have to pay. سو یہ بات بھی آپ کے سامنے کرنی تھی. آج ہم جب چھوڑ کے گئے تھے مئی کے اندر تو 1062 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھی, اس کے بعد 1100 کچھ ہو گئی تھی جون کے اندر. آج 2500 ارب روپے سے زیادہ ہے سرکولر ڈیٹ, پاور سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ. ہم جب گیس چھوڑ کے گئے تھے تو گیس سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ نہیں تھی, آج وہ 1500 ارب روپے سے زیادہ ہے. سو پاکستان کے اندر کافی ہم کو مسائل ملے ہیں. میں آپ کو صرف ایک یہ چیز آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے بہت سارے بزنس مین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور صحیح ستائے ہوئے ہیں. آپ کو ہم کبھی انرجی کے اندر نہیں ملتی, کبھی گیس نہیں ملتی, کبھی پاور نہیں ملتا. اور میں ابھی زبیر موتی والا صاحب سے بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا, اور میں اس دن لاہور بھی گیا تھا تو علی پرویز صاحب نے کافی اپنے ایپٹما کے دوست جمع کروائے تھے, گور اعجاز صاحب تھے, ریحان صاحب تھے, دیگر تھے, کہ ون آف دا تھنگس وی وانٹ ٹو اشور, اینڈ پرائم منسٹر بات کریں گے, اٹس سپلائی آف گیس اینڈ پاور ٹو یو انشاءاللہ. تو پاور سیکٹر میں اس سال حکومت پاکستان نے 1072 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے, 1072 ارب روپے. اور میرے خیال سے کل میرے پاس ایک اور وہ آئے گی سمری, تو شاید 1100 ارب روپے کی سبسڈی ہو جائے گی اس سال پاور سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے, 1100 ارب روپے حکومت پاکستان نے دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں گئے ہوں گے یا گئے ہیں, تو 1600 ارب روپے کی پاور سیکٹر کی لاسز تھیں. 100 ارب یونٹ دیتے ہیں پاور سیکٹر والے صرف کنزیومرز کو, تو 16 روپے تو نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے آپ سے 16 روپے لے رہے ہیں وہ اور بات ہے, آپ سے اس وقت 10 روپے لے رہے ہیں, تو 26 روپے کا تو یونٹ بیچ رہے ہیں ایوریج پہ, جس میں 16 روپے حکومت پاکستان بھر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہی دے رہے ہیں نا, میرے پاس تو کہیں اور سے پیسے نہیں آتے, آپ سے ہی لے کے آتے ہیں پیسے. سو 1600 ارب روپیہ از دا لاس ٹو دا پاور سیکٹر. So this power sector, unless we reform this and unless we bring good governance in this power sector will be an albatross around our neck. That really will be. پیٹرولیم سیکٹر میں ہم نے 81 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے, جو کہ بہت کم لگ رہی ہے کمپیرزن. اور ادھر بھی 400 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ اس سال بڑھ گئی ہے. SNGPL اس وقت جو ہے وہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, نقصان کر چکی ہے پچھلی 2 سردیوں میں. اور PSO جو ہے اٹ از now owed over 500 billion rupees. So گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی 1500 ارب روپے ہو گیا ہے. Now آج بھی روپیہ کے اوپر تھوڑی سی پریشر تھا, ڈالر تھوڑا بڑا ہے, ڈالر انٹرنیشنلی بھی بڑا ہے لیکن روپے کے اوپر خاص طور پر بڑا ہے. So I want to tell you this and then I want to also tell you کہ what are we doing about this. جو ہم کو ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے, جو ہمیں پیسے لوگوں کے واپس کرنے ہیں, دوسرے ممالک کے واپس کرنے ہیں, بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس کے, وہ اگلے سال میں 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. $21 billion is what we need to pay back. گورنر صاحب ادھر تشریف رکھیں. if my figures are not correct then you will let me know. میں گیس کر رہا ہوں کہ $12 billion آؤٹ سائڈ لمٹ ہوگا, کہ $12 billion کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. اور اتنا ہوگا کیونکہ اس سال 16 بلین ہوگا, تو ہم اگلے سال 12 تک انشاءاللہ لے آئیں گے. تو 12 بلین, اس سے نیچے بھی لا سکتے ہیں, لیکن اس سے نیچے لائیں گے تو پھر اکانومی بہت زیادہ اسٹال کر جائے گی. سو وی وانٹ ٹو گو سلو. تو $12 ارب کا ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 3 مہینے کے ریزروز ہونے چاہیے. تو ہمیں 10 بلین کا ریزرو ہے, اس 2-3 دن کے اندر 12 ہو جائے گا جب چائنا کا ری پیمنٹ آ جاتی ہے. تو لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ ہم کو $8 بلین سے انکریز کرنا چاہیے بٹوین ناؤ اینڈ نیکسٹ ایئر, اینڈ ہمارا ریزرو 18 بلین تک لے کے جانا چاہیے. دیٹس اے ریسپیکٹیبل نمبر کم از کم. سو وی نیڈ $41 بلین اوور دا نیکسٹ 12 months, اینڈ آئی تھنک یہ ہو جائیں گے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے اس میں کافی کام کیا ہے.
ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ 2 مہینے جو شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں اس حکومت کا یہ چارج اور جو ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، آپ نے جو سونپی ہے ان کو ذمہ داری، تو انہوں نے پہلے ری انگیج کر لیا IMF سے. ہم نے وی ری انگیج ود دی IMF. We talk to them daily and we are very, very confident that we will inshallah soon have an agreement with the IMF. We are very, very confident of that. And we have taken very tough decisions. It is not easy for any Prime Minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہوتا اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے. حکومت پاکستان کا چلانے کا خرچہ تقریباً 40 ارب روپے، تھوڑا سا زیادہ ہے، 42 ارب روپے ہے. حکومت پاکستان کو چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی میں ہو رہا تھا. اور یہ سبسڈی خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے، شوکت ترین صاحب نے یہ سائن کیا تھا، سنسیئرلی سائن کیا تھا IMF سے، اس کے کمپلیٹلی برعکس تھی. یہاں پہ وعدہ کر کے گئے تھے، IMF سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دیں گے. اس کے بعد نمبر 2 کہ ہم 30 روپیہ سبسڈی کے بعد ختم کرنے کے بعد 30 روپیہ پیٹرول کے اوپر اور 30 روپیہ ڈیزل کے اوپر لیوی لگائیں گے. اور اس لیوی لگانے کے بعد ہم سارے کاسٹ کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے. تو آج اگر میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا. یہ میں آپ حساب کر کے دیکھ لیں. IMF کا اگریمنٹ جو لکھا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. ہر مہینے 4 روپے بڑھانے تھے اور 17 روپے پہ آ گئے تھے 21 روپے جانے سے. جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے گیا. اور ناٹ جسٹ دس، میں آپ تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے. ایک اور چیز بھی کی. فروری کے 3rd ویک میں خان صاحب رشیا تشریف لے گئے تھے، 22-23 فروری کو، یا شاید 1-2 دن آگے پیچھے. اور اس کے بعد تشریف لائے. اس وقت کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، بات ہوئی تھی ویٹ کی، اور یہاں پہ اخبار میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ گیس کی بات کی ہے، ویٹ کی اور گیس کی بات کری. کہیں پر آئل کا ذکر بھی نہیں تھا. حماد اظہر صاحب 1 مہینہ 5 دن رکے رہے اور 30 مارچ کو اپنے ان کی رخصتی سے 2-4 دن پہلے 30 مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک رشیا کو کہ ہم کو آئل دے دو. رشیا نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا. ہم نے سفارتکار بھیجے رشیا کے اندر، ہماری ایمبیسی کے لوگ گئے کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یار 2015 میں جو ہم نے آپ سے گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ کیا تھا آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا، تو اس پہ ہم کیا بات کریں. دے ور پولائٹ سو دے ڈڈ ناٹ آنسر. کوئی چانس نہیں تھا ان کے آئل لینے کا. ہندوستان نے مارچ میں بھی آئل لیا تھا. اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا، سستا مل رہا تھا تو لے لیتے. کس نے روکا تھا؟ اور اگر ہمیں آج 30 روپے سستا مل رہا ہو تو ہم تو فوراً لے لیں گے. لیکن اس نے تو جواب بھی نہیں دیا. ہاں البتہ ہمیں ویٹ چاہیے تھا، اور چاہیے 3 ملین ٹن ویٹ ہم کو امپورٹ کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کہ جب 17-18 کے اندر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم ویٹ امپورٹ کریں گے. جب 17-18 کے اندر ہماری حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس سال ہم نے چینی ایکسپورٹ کری تھی. پچھلے سال تک ہم نے چینی امپورٹ کی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ پچھلی حکومت نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر کے 96 روپے کی ماشاءاللہ امپورٹ کی ہے. لیکن اس پہ چھوڑ دیں ابھی. تو ویٹ کا ہم نے رشیا سے بات کرنے کے لیے ECC کے اندر اپروول دیا. وہ ECC کی اپروول اور کابینہ کی اپروول شہباز شریف کی حکومت میں دی گئی ہے، عمران خان کی حکومت میں نہیں دی گئی تھی. وہ سمری ہم لوگ لے کر آئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کامرس منسٹری کو اور TDAP کو اور فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کو امپاور کیا کہ آپ جا کے رشیا سے G2G بات کریں، اور وہ کریں گے انشاءاللہ. And sir, yes, but the thing is that so we are doing, but they were just in the last few days they were just trying to do this. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک سمری تھی DLTL کی. DLTL کی سمری 8 مہینے تک ECC پہ پڑی رہی. انہوں نے they did not take it up because وہ کچھ ایشوز تھا، ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے IMF کی وجہ سے. 8 مہینے تک کامرس کی سمری DLTL کی they did not take up. 30th of March, 3 days before they were going, they approved that summary. یار اور کمال یہ ہے کہ پورے سال میں DLTL میں کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے. آج شہباز شریف صاحب شاید آپ کو بتائیں کہ ان کی حکومت DLTL ریلیز کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کی.
سو ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے, بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے. ہم نے وی ری انگیج ود سعودی عربیہ, وی ری انگیج ود چائنا, وی ری انگیج ود UAE اینڈ ادر کنٹریز. شہباز صاحب نے, جب میں آپ کو سچ بتاؤں, جب بلاول بھٹو صاحب گئے ان کے فارن منسٹر سے ملے, پھر شہباز صاحب نے بات کی چین کے وزیر اعظم سے, پریمیئر لی سے, تو مارچ 25 کو ایک چائنا نے وڈرا کر لیا تھا اپنا $2.4 بلین کا لون, 15 بلین ین کا لون. اور وہ ہم کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے, ری ڈپازٹ نہیں کر رہے تھے, ری رول نہیں کر رہے تھے. When the Prime Minister Sahab talked with their Premier Lee, not only did they agree to re-roll and they have re-rolled, but they actually reduced interest rates. The 2019 میں وہ شنگھائی پلس 2.5, شنگھائی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ پلس 2.5 لے رہے تھے. اب وہ, اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ گلوبلی کم تھے, اب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے, مگر پھر بھی شنگھائی انٹرسٹ ریٹ پلس 1.5 لیں گے. سو 1% یعنی کہ $20 ملین کا, $23 ملین کا ہم کو سال کا فائدہ ہو جائے گا. So that is another, and that is also a signal of China's friendliness towards us. That is also a signal. Saudi Arab نے announce کیا ہے کہ وہ جب دسمبر آئے گا تو وہ ری رول کر دیں گے اپنا لون. Saudi Arab has also agreed with me کہ they are going to increase the line of oil that they give us. I mean, they have given a Pakistan $100 million revolving credit, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ڈبل کریں گے. اور منشا صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے کل ٹی وی پہ کہا ہے, اور پھر لوگ مجھ سے کنفرم کرے تو, اور اللہ تعالیٰ منشا صاحب کی زبان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مبارک کرے گا کہ کہیں اور سے ہم کو شاید LNG بھی قرض پہ مل جائے, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مل جائے. سو اینڈ دین سو وی ری انگیج ود فرینڈلی کنٹریز. وی پریپیئرڈ اے ویری پروگریسو بجٹ جو کل آپ کو پرسوں انشاءاللہ نظر آئے گا. بٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فسکل کنسالیڈیشن. یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ کر رہے تھے 8-9% اور لگ رہا تھا کہ امپاسبل ہے پاکستان میں, ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے 5% سے کم. بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. ہم GDP گروتھ بھی نہیں کم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یا کم از کم GDP گروتھ, پازیٹیو GDP گروتھ ہوگی 4-5-6% تک انشاءاللہ کر لیں گے. انفلیشن کو بھی کنٹرول کر لیں گے کیونکہ ہم فسکلی کنسالیڈیٹ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پروگریسو بجٹ بھی ہوگا, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو I think something which is very close to Shehbaz Sharif's heart is targeted subsidies for the poor people. شہباز صاحب, میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ شہباز صاحب سے جب میں نے کہا کہ سر پیٹرول کی پرائز بڑھانی, انہوں نے کہا میں نہیں بڑھانے دوں گا. میں کہا سر بڑھانی بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا اچھا تم غریب لوگوں کو پہلے کمپنسیٹ کرو گے تو پھر بڑھائیں گے. سو وی کم اپ ود اے پلان اینڈ آئی سیڈ سر 1 مہینے کے لیے کر دیتے ہیں. سیریسلی 1 مہینے کے لیے کرنی, پورے سال کے لیے کرو گے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 7.3 ملین بسپ کے ریسیپینٹس ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 14 ملین پاکستانیوں کو, وچ از 1/3 آف پاکستانی, 8.5 کروڑ پاکستانیوں کو ہر مہینے اسٹائپنڈ دیں گے انشاءاللہ اگلے پورے سال کے اندر. 2,000 روپے پر منتھ. دس از ٹارگیٹڈ سبسڈیز ٹو دا پورسٹ آف دا پور. اور ہم نے ایک نیا نمبر نکالا ہے, ٹیلی فون نمبر 786. وی ڈونٹ نیڈ پیپل ٹو کال بٹ وی نیڈ پیپل. جو بھی ہمارے بہنیں میسج کرنا چاہتی ہیں اس پہ میسج کریں اپنا شناختی کارڈ نمبر. 40,000 روپے سے آمدن جس بھی ہماری بہن کی کم ہے اس کو ہم فوراً دے دیں گے. اور پہلے یہ سجیشن آیا تھا کہ موٹر سائیکل اونرز کو دے دیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بہت سارے ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں, دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے, موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے, معاف کیجیے گا. تو اس سرکمسٹانس کے اندر یہ بیسٹ ہے کہ ہم صرف غریب لوگوں کو دیں. تو ہم نے کیا کہ تمام لوگ جو ہم کو اپلائی کریں گے ہم ان کو دیں گے, اور ان کو اس مہینے رجسٹر کر لیں گے. جو بسپ میں نہیں بھی ہوں گے ان کو ہم سارا سال انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو بسپ کے ریسیپینٹس کو بھی پیسے مل رہے ہوں گے, اور جو نان بسپ ریسیپینٹس ہیں لیکن غریب ہیں ان کو بھی اللہ کی مہربانی سے اگلے پورے سال پیسہ دیں گے انشاءاللہ. اور وی ہیو اکاؤنٹڈ فار دیٹ ان دا بجٹ. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. Then I want to talk about issues with our economy. اور یہ آپ سب جانتے ہیں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ہم کو لانا مشکل نہیں ہوتی. پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 2.5% پاپولیشن بڑھتی ہے. Because population increases by 2.5%, we very quickly get growth. Growth, 4-5% growth lena is not that difficult, really is not.
And you can see this. But what happens is that the minute we have 2.5%, 4.5%, 5% growth, we run into a current account deficit issue. Every time. We run into a current account deficit issue. And this has happened over the years. Musharraf साहब के ज़माने में अगर आपको याद है 2007-8 के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट 8.1% था जीडीपी का. वो तारीख लोग भूल जाते हैं और हमारे कुछ सोशल मीडिया पे लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट किया था. तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नहीं, मुशर्रफ साहब के ज़माने में 8.1% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट था. उस साल भी मुशर्रफ साहब ने पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई थी जब 2008 के अंदर पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया था. And then People's Party came and had to deal with that current account deficit issue. Naved Qamar is nodding because he's suffered through that. Why does it happen? और ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बट लेट मी ट्राई दिस आउट. बिकॉज हमारा मॉडल ऑफ ग्रोथ इज़ इम्परफेक्ट. हमारी इमेजिनेशन बहुत कम है. मैं सच्ची बात बताऊं कि देखें, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं वो आप जैसे लोगों से, वेल हील्ड लोगों से, साहिब सरवत लोगों से मिलते हैं. और हमारा मॉडल ऑफ ग्रोथ ये है कि हम सेठों को और अमीर करते हैं कि फैक्ट्रियाँ लगे, मैन्युफैक्चरिंग लगे, उसके बाद किसी को नौकरी मिले. वो जब हम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बिजनेसेस का भी और हमारे पर्सनल कंजम्पशन का इंपोर्ट बास्केट बहुत बड़ा है. हमारे पास टोटल कंजम्पशन बास्केट में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है. मतलब एक मैं टर्फ का एग्जांपल लेता हूँ. देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू टर्फ लोन्स ऑफ कोर्स, बट एक मसला ये था कि आपने टर्फ लोन दिए अमीर तरीन पाकिस्तानियों को, और उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बहुत बढ़ गया. और फिर उसके बाद नॉट जस्ट कि आपके मशीनरी का इंपोर्ट बढ़ गया, बट आपके कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट भी बढ़ जाता है. आपने ऑडियाँ खरीदनी शुरू कर दी, गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी. मिसाल है, उसके बाद जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है तो आप मईशत स्लो करने शुरू करते हैं. जब मईशत स्लो करते हैं तो सबसे पहले तो गरीब आदमी की नौकरी जाती है. सो इट्स अ वेरी इन्वर्टेड मॉडल. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि वी जस्ट एम्फसाइज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड वी डोंट डू एक्सपोर्ट प्रमोशन. और दुनिया भर में देखा गया है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के अंदर, कि जहाँ इन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन की है वहाँ पे वो आगे बढ़े. जहाँ पे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल था वो आगे नहीं बढ़े. सो वन ऑफ द थिंग्स वी वांट टू डू इज़ टू कम टू एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मॉडल अवे फ्रॉम एन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल. एंड वेन एवर वी हैव सच हाई बैरियर्स, और ये नवेद कमर साहब, साले फारूकी साहब इस पर बड़ा काम कर रहे हैं कि ये बैरियर्स पाकिस्तान में ख़त्म कर रहे हैं, इंपोर्ट के बैरियर्स. वेन एवर यू हैव हाई बैरियर्स टू एंट्री इन टू अ बिजनेस, हाई बैरियर्स टू सेंड स्टफ टू पाकिस्तान, तो नॉट जस्ट के इंपोर्ट टैरिफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इंपोर्ट टैरिफ का मतलब है कि एक्सपोर्ट टैरिफ भी बढ़ जाते हैं. एंड एक्चुअली इंपोर्ट टैरिफ रेडी आप सब जानते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ के बराबर ही होता है. तो जब हमारा एंटी एक्सपोर्ट बायस हो जाता है, इसलिए फिर एक्सपोर्ट नहीं होता है. तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे. पाकिस्तान में 80% मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है. सिर्फ 20% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपोर्ट के लिए है. टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है, पाकिस्तान के 20-25 बिलियन की टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट है, विच इज़ नथिंग इन अ कंट्री दिस लार्ज. हमारे यहाँ मसला ये नहीं कि इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारे यहाँ मसला ये कि एक्सपोर्ट बहुत कम है. सो ये चीज़ हमको देखनी है. और दूसरा एक मसला है हमारे पास कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट में. लेकिन क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो टेक्सटाइल के अलावा हम रियली दुनिया की सप्लाई चेन के अंदर हिस्सा नहीं है. हमारा कोई सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट नहीं होता अदर देन टेक्सटाइल. लोग टेक्सटाइल का बोलते हैं कि हम टेक्सटाइल को बड़ी मराद देते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सच्ची बात है कि उनके अलावा कोई और एक्सपोर्ट करता भी नहीं है. कोई और कर ले. अब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एम्बिशियस टारगेट दिया है अमीरुल हक साहब को, मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के कि वो उनको एक्सपोर्ट कर दे. मैंने अमीरुल हक साहब को गारंटी किया कि मैं आपको FBR से एकदम दूर कर दूंगा. यू नो, यू विल हैव नथिंग टू डू विद इट इंशाल्लाह. लेकिन I want to see hopefully इंशाल्लाह कि ये भी एक सेक्टर डिलीवर करे. लेकिन there are other sectors who can deliver and we want to do this. लेकिन ये देखें कि एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा था कि भी हमारी प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है. अब थोड़ी सी मॉडर्न डेयरी के अंदर कुछ मॉडर्न चीज़ें आई हैं, तो आई थिंक थोड़ी सी डेयरी की प्रोडक्शन बढ़ी है, थोड़ी सी डेयरी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, अल्लाह करे वो और फैल जाए. लेकिन फॉर क्रॉप रियली प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो. ये देखें कि वीट के अंदर भी पाकिस्तान इज़ लेस देन इंडिया, लेस देन द वर्ल्ड एवरेज. हालांकि वीट वी डू गुड जॉब्स. अगर 27-28 मिलियन टन वीट बनाते हैं तो उगाते हैं तो वी शुड बी रियली गुड एट दिस, बट वी आर मच बिलो द वर्ल्ड एवरेज. सिमिलरली कॉटन में भी वी आर बिलो द वर्ल्ड एवरेज. इन राइस वी आर बिलो Bangladesh, India, world average, and obviously look at the best in class. Look at China in all three. हम कितना पीछे हैं. और ये सिमिलर टेबल लिया हुआ है, तो ये सिमिलर नंबर्स हैं. मतलब ये तो पाकिस्तान देखें कॉर्न के अंदर अच्छा है, और इसकी एक वजह यह है कि कुछ कॉर्न के अंदर बाहर की कंपनियां ADM की वो रफान वगैरह जो थी वो लेके आती थी सीड्स और ख़रीदती थी, तो उसमें कॉर्न में हम थोड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड एवरेज के पीछे हैं.
اور پھر ہم پاکستان میں شوگر کین کے اندر بھی ہم اتنا اچھی پروڈکشن نہیں کرتے. اگر ہم یہ چیز کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم 4 ملین ٹنز تقریباً 3.5 ملین ٹنز آئل امپورٹ کرتے ہیں. پام آئل امپورٹ کرتے ہیں, سویابین آئل امپورٹ کرتے ہیں, کارن آئل امپورٹ کرتے ہیں, بٹ موسٹلی پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. زیادہ تر انڈونیشیا سے ہوتا ہے, کچھ ملیشیا سے ہوتا ہے. آج کل اس کی پرائس $1,800 پر ٹن ہو گئی ہے. وی ٹاکنگ اباؤٹ $7 بلین کی امپورٹ نیکسٹ ایئر. اس سال 4 بلین کی ہوئی. اگر یہ پرائس مینٹین رہتی ہے, اور اللہ کرے گا نہیں ہو مینٹین یہ پرائس, مگر یہ پرائس مینٹین ہوگی تو 7 بلین ٹنز کا خوردنی تیل ہم کو منگوانا پڑے گا. وی کینٹ افورڈ دس. سو the agriculture is sitting here. کوکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تارپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. You have to tell us how to solve this issue. We need wheat, لیکن وی نیڈ سم سبسٹیٹیوشن, اور کہیں نہ کہیں ہم کو آئل سیڈس کا بھی کام کرنا ہے. ہم کو بتائیں کیا کر سکتے ہیں. حکومت جو بھی انویسٹمنٹ کرے گی, ناٹ سبسڈی تو ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ سمجھ کے فارمرز کو پیسے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم کو بتائیں گے کیا کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے, ابھی بھی کریں گے, بجٹ سے پہلے, بجٹ کے بعد, اور سیڈس کے اوپر کام کریں گے. شہباز شریف صاحب کے یہ بھی دل کے قریب ہے. ہی از ویری انٹرسٹڈ ان سیڈس. ہی نوز unfortunately a lot about this. And I say unfortunately because if the Prime Minister knows more than you about stuff, it's very difficult to make a presentation to him. So agri productivity is one thing which I think is very, very important for Pakistan. Second is obviously to enhance exports. آپ کے پاس اگر 8 بلین کا ہم اس سال ایگریکلچر امپورٹ کر چکے ہیں, ہم 2 بلین کا کاٹن امپورٹ کر چکے ہیں, شاید اگلے سال بھی کرنا پڑے. ہم $600 ملین کا ویٹ لاسٹ ایئر امپورٹ کرا تھا, اس سال شاید 1.5 بلین کا ویٹ امپورٹ کرنا پڑے گا. ہمیں خوردنی تیل لائک اے سیٹ اگر 7 بلین کا نہیں ہوگا تو 5 بلین کا تو کرنا ہی ہوگا خوردنی تیل امپورٹ. ہم کو اتنا جب امپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے مجھے ایکسپورٹ چاہیے. اور میرے پاس میں نام بھی لے لیتا ہوں, کوکو کولا سے آئے تھے تو کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب ٹیکس نہیں بڑھائیے گا. میں کہ ٹیکس نہ صرف نہیں بڑھاؤں گا بلکہ کم کر دوں گا, لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ کہیں سے کچھ ایکسپورٹ تو کر دو. آپ اتنے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, 50-60 سال سے, ایک پیسے کا ایکسپورٹ تو دو. سملرلی میرے پاس ٹوئیٹا والے آئے تھے, میں کہا آپ کا بھی ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا, کم کر دوں گا, بٹ سٹ ود دا انڈسٹری اینڈ گیو می اے پلان آف ہاؤ یو کین ایکسپورٹ. ایک اسپیئر پارٹ کا کوئی پارٹ تو کر دیں. یہاں پہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں 2 بڑے سکسیزفل کار, شاید 2 سے زیادہ ہی بیٹھے ہوں گے, لیکن 2 تو مجھے نظر آ رہے ہیں, نئی گاڑی بنانے والے پلانٹس کے اونرز. وہ گاڑیاں ایکسپورٹ کر لے, پارٹس ایکسپورٹ کر لے, لیکن کہیں ایکسپورٹ تو کر کے دیں. اگر آپ 2 بلین سے زیادہ کا موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں ود نو ایکسپورٹس, یا 4 بلین کی 3 بلین کی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں ود نو ایکسپورٹس, تو میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں گا. آپ مطلب یہ آپ خود سمجھتے ہیں یہ. سو وی آر گوئنگ ٹو انکریج یو ٹو ایکسپورٹ, اینڈ دین ان ایگری ایلڈز بہتر کریں گے. ہم کو آئل سیڈس چاہیے, کاٹن چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں, چولستان میں, جہاں پہ ریگستان کی جگہ ہے, وہاں پہ ہم یا تو پونڈز بنائیں, فلڈ واٹرز جمع کریں, یا خاص طور پر ہم اگر اس پہ چلے جائیں ڈرپ اریگیشن پہ تو کچھ پانی جمع کر کے ادھر دے سکتے ہیں. نئے فارم لینڈ کریں پیدا. ہم ڈیری فارمنگ کریں گے خاص طور پہ ماؤنٹینس ٹیرین میں, کے پی جیسی جگہوں پہ. انہانس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو پہلے تو یہ کریں گے انشاءاللہ, اور نوید قمر صاحب بھی بات کریں گے, کہ ریجنلی کمپیریٹیو انرجی کی دیں گے آپ کو ایکسپورٹس کے لیے. آپ کو بنگلہ دیش, ہندوستان, سری لنکا سے کمپیٹ کریں گے. ہم مہنگا نہیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہم کو ایکسپورٹ واؤچر اسکیم شہباز شریف صاحب کو بہت پسند ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی بات کریں گے. میں اور نوید قمر صاحب کوئی نہ کوئی اسکیم آپ کی ایسی اچھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو اگلے سال ایکسپورٹ کریں گے. میں آپ کو ایک سیدھی کھلنے کی بات کرتا ہوں کہ یہ اس سال جو ایکسپورٹ پی ٹی آئی نے کیا, اس سے پہلے ہائیسٹ ایکسپورٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں شاید 2011 میں ہوا تھا, اور اسی سال یا اس کے 1 سال بعد پاکستان کا ہائیسٹ ایف ڈی آئی بھی آیا تھا $5 بلین کا. مسلم لیگ نون کے زمانے میں اتنا ایکسپورٹ نہیں بڑھا. آئی ول آلسو سے کہ 2013-14 کے اندر ایک انٹرنیشنل ریسیشن بھی آیا تھا, ورلڈ ایکسپورٹ بھی نیچے ہوا تھا, بہت سارے مسائل ہوئے تھے, بٹ نن دا لیس ہمارا ایکسپورٹ اتنا نہیں بڑھا تھا. ہم جہاں پہ آئے تھے وہیں پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو ایک ہمارے اوپر بھی وہ لگا ہوا ہے, دس از اے ڈیسٹنی آئی گیس وی ہیو, کہ ڈیٹ ود ڈیسٹنی آئی سپوز, کہ ہم ایکسپورٹ بھی بڑھا کے جائیں گے. اور اس بار تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی والے ہیں جن کو ایکسپورٹ کرنے آتا ہے, تو انشاءاللہ اس سال ایکسپورٹ بھی بڑھا کر جائیں گے, اور 20% انشاءاللہ ریز دے کر جائیں گے. تو جو بھی آپ کو ہم مراد دینی ہوگی ہم دیں گے, آپ کو جو انرجی دینی ہوگی ہم دیں گے. وی ول ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی ایکسپورٹ, وی ول ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی آور مارکیٹس, اور پھر ویلیو ایڈیشن کی بات کریں گے. آخری میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ one of the things that Shehbaz Sharif Saab is talking about is improving economic governance. We want to subsidize farmers, not fertilizer companies. And we will come up with a foolproof method to subsidize farmers. کسی کو کھاد مہنگی 1 روپیہ بھی نہیں ملے گی, لیکن فارمرز کو سبسڈی ملے گی. We want to do effective management of gas and power sector circular debt. یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا اگر گیس سیکٹر اور پاور سیکٹر کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو. اس قسم کے نقصانات کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی ہے, certainly not our government. And we have to think of some out of the box way of supplying gas to Pakistan and to domestic consumers but also to industrial consumers. And finally, وہ ایک زمانے میں شہباز اسپیڈ کہتے تھے, پنجاب اسپیڈ کہتے تھے, اب اس کو ہم پاکستان اسپیڈ کہتے ہیں. تو ہم اس پاکستان اسپیڈ پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نئی پرائیویٹائزیشن کر کے جائیں, کچھ پرائیویٹائزیشن کریں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دا اونلی سلوشن آف UFG کم کرنا ہے. اگر جیسے سوئی گیس میں اس وقت میں خیال ہے 20% ہو گیا ہے UFG ان اکاؤنٹڈ فار گیس. اگر آپ کو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم کرنے 20% ہو گئے تو پرائیویٹائز کر دو. کسی کے پیسے لگے ہوں گے تو خود بخود he will find a solution or she will find a solution to reduce these things. So we will inshallah ta'ala prepare these companies. ہمارے پاس بہت ساری کمپنیاں, اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا, غلط ایکوزیشنز نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی بڑھیں گے. So this is our plan: economic growth, inclusive economic growth, exports and agriculture productivity. یہ پلان انشاءاللہ ہوگا. بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے, آپ کی تجاویز بھی لیں گے اور اس کو بھی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی شہباز شریف صاحب کا انسٹرکشنز ہیں مجھے, یہی ان کا ویژن ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اسماعیل بزنس کو خطاب کر رہے تھے. انہوں نے بتا دیا ہے پیٹرول ابھی مزید مہنگا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر میں ہم 1600 ارب روپے کا نقصان برداشت کر رہے ہیں. 3 گنا زیادہ خرچہ پیٹرول سبسڈی کی وجہ سے ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کے جو IMF کا معاہدہ تھا عمران خان کا, اگر اس پر چلتے تو آج پیٹرول 300 روپے کا ہوتا. انہوں نے کہا کہ 120 ارب روپے کا جو ماہانہ نقصان ہوا اگر ہم پیٹرول پر مزید سبسڈی دیتے. انہوں نے کہا کہ IMF معاہدے پر نظر ثانی کی گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.